قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں شہر کے اندر پخانہ نہ ہونے کے باعث شریف زادیوں کو بھی قضاء حاجت کے لیے صبح کے وقت شام کے وقت شہر سے باہر جانا پڑتا تھا، لیکن کچھ بدکردار لوگ عوام تو کیا خواص لوگوں میں سے بھی ان شریف زادیوں کو آتا جاتا دیکھ کر ہنسی اور مذاق کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کیوں شرفائے زادیوں سے ہنسی مذاق کرتے ہو تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو لونڈیاں سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ اتار دی، قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور دوسری مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ نیچے لٹکا لیا کریں اپنے اوپر چادروں کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی عزت، اس کے عصمت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چادر سے، کپڑے سے اپنے تن کو، بدن کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے۔ صرف یوں ہی نہیں، اگر قرآن کریم کے ہم کسی اور حصے کی طرف جائیں تو ہمیں اور بھی بہت سی قرآن پاک کی آیات ملتی ہیں، جیسا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہہ دیجئے مومنات عورتوں کو یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نیچے دیکھ کر چلا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لیکن آج کل اگر نظر دوڑائی جائے تو کچھ بے عقل عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پردہ تو اصل میں دل کا پردہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کی بات کی طرف توجہ کریں تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ کیا اس بات کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا؟ اگر پتہ تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ کیوں اتاری؟ اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اور صاحبزادیاں تو ظاہری پردہ یعنی شرعی پردہ بھی کیا کرتی تھیں، جیسا کہ ان کو حکم نازل ہوا۔ جب ان کو حکم نازل ہوا ہے تو کیا ہمارے لیے کوئی نیا حکم نازل ہوگا؟ نہیں، بلکہ وہی حکم ہے۔ قرآن اور سنت میں دل کے پردے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ دل کا پردہ صرف ہے۔ دوسری بات، اگر کہا جائے کہ یہ دل کا پردہ ہے تو پھر آنے والے کل یہ بھی کہا جائے گا کہ نماز، روزہ، حج، نکاح، بلکہ لباس کا پہننا بھی دل کا کام ہے۔ یوں تو پھر سارا دین مذاق میں اور کھیل میں تبدیل ہو جائے گا، پھر لوگ مذاق بنانے لگ جائیں گے، ایک کھیل تماشا بن جائے گا دین کا۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ بدن میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو تو تمام جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا خبردار، وہ دل کا ٹکڑا ہے۔ وہ جسم میں ایک ٹکڑا وہ دل ہے، یعنی دل میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر جسم پر مرتب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں پردہ ہے تو پھر اس کو باہر بھی نظر آنا چاہیے، ورنہ ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے، ورنہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہے وہ اپنے وعدے میں سچے نہیں ہو سکتے۔
چوتھی بات، میں مثال دیتا ہوں کہ حکومت کوئی قانون جاری کرتی ہے، آپ اس کی مخالفت کریں اور کہیں کہ قانون کا احترام تو دل میں ہے، تو کیا آپ کو اس قانون سے مستثنی قرار دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا۔ یہ صاف ظاہر بات ہے، آپ کو قانون سے مستثنی قرار نہیں دیا جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، مثلاً آپ ٹریفک کے اشاروں کی پابندی نہ کریں، وہ کہیں کہ آپ رک جائیں، لیکن آپ کہیں کہ قانون کا احترام تو ہمارے دل میں ہے، تو کیا وہ آپ کا چلان نہیں کریں گے؟ یقیناً وہ آپ کا چلان کریں گے، اور جرمانہ بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ قانون کی پابندی صرف دلوں میں نہیں بلکہ ظاہر میں بھی کرنا لازمی ہوا کرتی ہے۔ تو جب دنیا کے قانون کی پابندی صرف دل میں نہیں ہے بلکہ ظاہراً بھی کرنا لازمی ہوتی ہے، تو سب سے بڑا قانون ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو کیا ہم اس کے قانون کو صرف اپنے دل میں جگا دیں گے؟ تو کیا ہم صرف اس کے قانون کو اپنے دل پر لاگو کریں گے؟ نہیں، بلکہ اس کے قانون کا احترام ہمارے دل میں بھی ہوگا اور ہمارے اعضاء پر بھی ہوگا۔ دل کا بھی پردہ ہے لیکن اعضاء کا بھی پردہ ضروری ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھیں۔ یوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی گھر والیوں کو، اپنی ازواج مطہرات کو، بناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، تمام کی تمام مسلم خواتین، مؤمنین خواتین اس میں شامل ہیں۔ اگر کوئی کہتی ہے کہ دل کا پردہ ہے صرف اور مؤمنات عورتوں میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس طرح میں نے حدیث پڑھی من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، قیامت والے دن اسی قوم سے اٹھایا جائے گا۔ تو پھر اگر دل کا پردہ ہے، ظاہراً آپ کچھ نہیں کرتی، تو ظاہراً چونکہ آپ کی شکل و صورت مشابہت کفار اور یہود کے ساتھ ہوگی، تو انہی لوگوں کا انجام بھی پھر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، یہودیوں کے ساتھ ان کا انجام ہوگا، پھر ان کا جہاں ٹھکانہ ہے جہنم کا ٹھکانہ، تو پھر ہمارا ٹھکانہ بھی وہی جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کروایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کا نظارہ بھی کروایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ میری امت کی عورتیں ہیں جو جہنم میں، جن کو فرشتے لٹکا کر، کسی کو بالوں سے لٹکایا ہوا ہے، کسی کو ہاتھوں سے لٹکایا ہوا ہے، کسی کے فرشتے ان کے منہ میں سریے پھیر رہے ہیں، کسی کی آنکھیں نکال رہے ہیں، کسی کا گوشت کاٹ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عبرتناک حالت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنا حسن دکھایا کرتی تھی لوگوں کو۔ اب انہی حسن والی جگہوں پر جو لوگوں کو یہ دکھایا کرتی تھی، فرشتے کبھی تو ان کا وہی جسم کاٹ رہے ہیں، کبھی ان کی آنکھوں میں گرز مار رہے ہیں، اور کبھی ان کے جسم کو جہنم کی آگ جلا رہی ہے۔